مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آج ہم اپنی ایکسپوزیٹری پریچنگ میں متی 4 باب اس کی 12 سے 17 آیت تک خداوند کے کلام میں سے سیکھیں گے، جس میں کچھ یوں لکھا ہے کہ جب اس نے سنا کہ یوحنا پکڑوا دیا گیا تو گلیل کو روانہ ہوا اور ناصرت کو چھوڑ کر کفرنہوم میں جا بسا، جو گلیل کے کنارے زبولون اور نفتالی کی سرحد پر ہے، تاکہ جو یسایہ نبی کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو کہ زبولون کا علاقہ اور نفتالی کا علاقہ دریا کی راہ یردن کے پار غیر قوموں کی گلیل، یعنی جو لوگ اندھیرے میں بیٹھے تھے انہوں نے بڑی روشنی دیکھی، اور جو موت کے ملک میں سایہ میں بیٹھے تھے ان پر روشنی چمکی۔ اس وقت سے یسوع نے منادی کرنا اور یہ کہنا شروع کیا کہ توبہ کرو، کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ ہم اس سے پہلے کہ آج کے ٹیکسٹ کے بارے میں مزید پڑھیں اور جانیں، میں چاہوں گا کہ ہم دعا کریں۔ اے قدوس آسمانی باپ، ہم تجھ سے خداوند یسوع مسیح کے نام سے مانگتے ہیں کہ تو ہمیں توفیق بخش کہ تیرے کلام کو جیسا وہ لکھا گیا ہے ویسے ہی تیرے نام کی خاطر پڑھیں، اور تیرے پاک روح کی مدد سے اسے سیکھیں سمجھیں، تاکہ اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھال سکیں۔ اے خداوند، ہم یسوع مسیح ناصری کے نام سے یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔ آج ہم نے جو خدا کا کلام پڑھا ہے وہ سچ ہے اور ہماری راہ کے لیے روشنی۔ اب چاہے کوئی شخص یا لوگ جو اس کو توڑ مروڑ کر اس کی غلط تفسیر و تشریح کر جتنا مرضی ہمیں اپنی جسمانی مقاصد کو پورا کرنے کے لیے بیوقوف بنانے کی کوشش کریں، وہ نہ تو خدا کو دھوکہ دے سکتے ہیں اور نہ ہی اس کے کلام کو بدل سکتے ہیں۔ یہ خدا کا لا تبدیل کلام ہے میرے عزیزو، جو اس کے لوگوں کی راہ کی روشنی ہے، اور اسی روشنی میں خدا باپ ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہم اس کے عہد کے لوگ ہوتے ہوئے خود بھی چلیں اور اپنے بچوں کو بھی اس کلام کے مطابق چلنے کی تلقین کریں۔ متی رسول یسوع مسیح کی آزمائشوں کے فوراً بعد آج ہمیں یسوع مسیح کی منادی کے ابتدائی دنوں کے بارے میں بتا رہا ہے۔ ہمیں یہ نہیں پتا کہ یسوع مسیح کے بپتسمہ اور آزمائشوں کے کتنے دورانیہ یا عرصے کے بعد یسوع نے اپنی منادی کا آغاز کیا، اور نہ ہی ہم یہ جانتے ہیں کہ کتنے عرصے بعد یسوع تک یوحنا کی گرفتاری کی خبر پہنچی تھی، مگر یہ سمجھا جاتا ہے کہ یسوع مسیح کے بپتسمہ کے کچھ ہی عرصے بعد یوحنا کو یہودیوں کی طرف سے گرفتار کروا دیا گیا۔ اور ایک خیال جو مانا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ یسوع مسیح جنوب جانے کی بجائے شمال اس لیے گیا کہ موجودہ بادشاہ کی طرف سے ستایا نہ جائے، یعنی یسوع مسیح نے اپنی منادی کا آغاز جنوب کی بجائے شمال میں اس لیے کیا کہ موجودہ بادشاہ جو وہاں پر قیام تھا، جس کی حکومت تھی، اس کی طرف سے ستایا نہ جائے۔ لیکن اگر ہم تاریخ میں دیکھیں تو ہم جانتے ہیں کہ وہی بادشاہ جس کی جنوب میں حکومت تھی، شمال میں بھی وہی بادشاہ حکمرانی کر رہا تھا۔ تو میرا یہ ماننا ہے کہ ضرور کوئی اور وجہ ہوگی جس کی بنا پر یسوع مسیح نے اپنی منادی گلیل سے شروع کی، یعنی شمال کی طرف سے شروع کی۔ خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ جب یسوع نے یہ جانا کہ یوحنا کو جیل ہو گئی ہے تو وہ گلیل کے لیے روانہ ہوا اور ناصرت کو چھوڑ کر کفرنہوم میں چلا گیا، جو گلیل کے کنارے زبولون اور نفتالی کی سرحد پر واقع ہے۔ ہم کلام کے اس حصے کے بارے میں زیادہ تفصیل سے مقدس مرکز کی انجیل میں مزید دیکھیں گے، جو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ یسوع مسیح نے اپنی زمینی زندگی کا زیادہ تر عرصہ ناصرت میں جہاں وہ پیدا ہوا وہاں پر نہ گزارا تھا، بلکہ زیادہ تر حصہ اس نے کفرنہوم میں گزارا، جو گلیل کی جھیل کے شمال کی طرف واقع ہے۔ یسوع مسیح نے اپنا زیادہ تر وقت انہی علاقوں میں گزارا، اور اپنے ارد گرد کے جو یہاں کے قصبے تھے، جو یہاں کے گاؤں تھے، وہاں پر اس نے منادی کی، اور ہمارے پاس جو زیادہ تر یسوع مسیح کی منادی کا ریکارڈ ہے وہ انہی علاقوں میں ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، میں لفظ گلیل کے بارے میں بتاتا جاؤں کہ کلام خدا میں کہا گیا ہے کہ دریا کی راہ یعنی یردن کے پار غیر قوموں کی گلیل۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ وہاں پر بہت سے کثیر تعداد میں غیر قومیں آباد تھیں جن کا تعلق یہودی قوم سے ہرگز نہیں تھا۔ اگر آپ پرانے عہد نامے میں موجود قضات کی کتاب پر پڑھیں تو اس میں بہت تفصیل سے ملتا ہے کہ جب خدا اپنے لوگوں سے ناراض ہوا کیونکہ اس کے عہد کے لوگوں نے اس کے عہد کو توڑا، تو خداوند نے فرمایا کہ میں غیر قوموں کو تمہارے درمیان بھیجوں گا کہ وہ تمہاری سرزمین پر آباد ہوں۔ ان میں سے جو 2 قبائل جنہوں نے خدا کے
عہد کی نافرمانی کی تھی وہ زبلون اور نفتالی کا قبیلہ تھا۔ اور اب یسوع ان دو قبائل میں جاتا ہے جن کو خدا باپ نے یہ حکم دیا تھا کہ تم اپنے بیچ سے ساری غیر قوموں اور ان کے خداؤں کو نکال دو۔ اسی لیے وہاں غیر قومیں اپنے خداؤں کی عبادت کرتی تھی، اور بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ وہ علاقہ غیر قوموں کی گلیل کے نام سے جانا جانے لگا، اور یہ علاقہ بہت زیادہ لوگوں سے آباد تھا۔ تقریباً ہر گاؤں میں 40 سے 50 ہزار لوگ آباد تھے، اور یہ علاقہ باقی تمام قوموں کے ساتھ تجارت اور کاروبار کا مرکز بھی سمجھا جاتا تھا، کیونکہ یہاں پر یہودی بھی موجود تھے اور غیر قومیں بھی بڑی کثرت سے موجود تھیں۔ اس سے پہلے کہ ہیرودیس وہاں کا بادشاہ بنتا، ارسطوطل نے گلیل کے علاقہ کو فتح کیا اور تلوار کے زور پر یہ حکم دیا کہ گلیل میں موجود تمام غیر قوموں کا ختنہ کیا جائے۔ اگرچہ غیر قوموں کا زبردستی ختنہ تو کروا دیا گیا، مگر ان کا دل کبھی بھی زندہ خدا کے ساتھ وفادار نہ ہو سکا، اور وہ پھر بھی اپنے خداؤں کو پوجتے رہے اور زندہ خدا کے خلاف چلتے تھے۔ اور اب یسوع یہودیوں کے علاقے یعنی یہودیہ اور یروشلم کو چھوڑ کر اس بت پرست غیر قوموں کی طرف جاتا ہے تاکہ ان کو خدا کا کلام اور اس کی خوشخبری دے۔ یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے خدا وہ کر رہا ہو جو انسان بالکل توقع بھی نہیں کر سکتا۔ میرے عزیزو، خدا کسی انسان کا پابند نہیں ہے کہ انسان کے حکم پر اپنا کام کرے، بلکہ خدا وہ کرتا ہے جو اسے پسند ہو، اور اس کی پسند کبھی بھی نہ تو غلط ہو سکتی ہے اور نہ ہی گناہ سے متاثر ہو سکتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ میں جو ہوں سو ہوں، یعنی میرا جو دل چاہتا ہے میں وہی کروں گا۔ جس پر رحم کرنا ہوگا میں رحم کروں گا، اور جس پر فضل کرنا ہوگا میں فضل کروں گا۔ اور اب خدا نے یسوع کو اس کی آزمائشوں کے فوراً بعد ان غیر قوموں کے پاس بھیجا کہ یسوع وہاں جا کر ان کو انجیل کی خوشخبری سنائے۔ اگرچہ یہودیوں کے نزدیک یہ غیر قومیں بہت کم تر اور حقیر جانی جاتی تھی اور اس قابل نہیں تھی کہ زندہ خدا کی انجیل کی منادی ان میں کی جائے، لیکن خداوند خدا کو یہ پسند آیا کہ یسوع مسیح اپنی انجیل کی منادی ان غیر قوموں سے شروع کرے۔ اور متی رسول جو ایک یہودی تھا اور اپنے دستور کے مطابق پرانے عہد نامے کی پیشن گوئیوں کو بیان کرتا ہے، اور یہاں جس نبوت کو پورا ہونے کے بارے میں بتایا جا رہا ہے وہ یسایہ نبی کی کتاب سے ہے کہ زبلون کے علاقے اور نفتالی کے علاقے یعنی دریا کے راہ یردن کے پار غیر قوموں کی گلیل، یعنی جو لوگ اندھیرے میں بیٹھے تھے انہوں نے روشنی دیکھی، اور جو موت کے سایہ میں بیٹھے تھے ان پر روشنی چمکی۔ اب یہ وہ حوالہ ہے جو ہم یسوع مسیح کی پیدائش یعنی کرسمس کے دنوں میں بہت بار سنتے ہیں، کیونکہ یہ چیز اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ یسوع نور یعنی روشنی بن کر اس دنیا میں آیا۔ لیکن اس حوالے کا پہلا استعمال مسیح کا پوری دنیا کے لیے آنے کا ہرگز نہیں تھا، بلکہ خاص طور پر اس خاص علاقے گلیل پر جو غیر قوموں سے بھرا ہوا تھا، یعنی ان لوگوں کے لیے جو زندہ خدا کے دشمن اور مخالف تھے۔ اور یسوع مسیح کی آمد یہاں ایسی ہوتی ہے جیسے اندھیرے میں روشنی کی آمد۔ ہماری اپنی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ تقریباً ہر مسیحی کو یوحنا 3 باب اور اس کی 6 آیت زبانی یاد آتی ہوتی ہے۔ ہمیں بچپن میں سنڈے سکول میں یہ آیت سکھائی جاتی ہے، چرچز میں اس پر بہت بار کلام دیا جاتا ہے، اور یہ آیت ایسی ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ ہم 2 لفظوں میں انجیل کی منادی پوری کر دیتے ہیں۔ اور تقریباً ہر مسیحی کو یوحنا 3 باب اس کی 16 آیت یاد ہوتی ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ لیکن میرے عزیزوں، میرا آپ سے سوال ہے کہ کیا آپ کو یوحنا 3 باب اس کی 17 آیت بھی ایسے ہی یاد ہے جیسے یوحنا 3 باب اس کی 16 آیت یاد ہے؟ یا یوحنا 3 باب اس کی 18 آیت یا 19 آیت بھی ایسے ہی یاد ہے جیسے 3 باب اس کی 16 آیت یاد ہے؟ اگر ہم 3 باب اس کی 16 آیت پڑھیں تو اس میں یوں لکھا ہے، کیونکہ خدا نے بیٹے کو دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا کہ دنیا پر سزا کا حکم کرے، بلکہ اس لیے کہ دنیا اس کے وسیلہ سے نجات پائے۔ تو لہٰذا یوحنا 3 باب اس کی 16 اور 17 آیت کچھ بھی نہیں سوائے اس کے کہ یسوع مسیح دنیا کے لیے روشنی بن کر آیا اور وہ دنیا کو ایک نجات کی خوشخبری دیتا ہے۔ آگے یوحنا 3 باب اور اس کی 18 آیت ہمیں کیا بتاتی ہے؟ اگر ہم 3 باب اس کی 18 اور 19 آیت پڑھیں
تو اس میں کچھ یوں لکھا ہے، جو اس پر ایمان لاتا ہے اس پر سزا کا حکم نہیں ہوتا، جو اس پر ایمان نہیں لاتا اس پر سزا کا حکم ہو چکا، اس لیے کہ وہ خدا کے اکلوتے بیٹے کے نام پر ایمان نہیں لایا۔ اور سزا کے حکم کا سبب یہ ہے کہ نور دنیا میں آیا اور آدمیوں نے تاریکی کو نور سے زیادہ پسند کیا، اس لیے کہ ان کے کام برے تھے۔ میرے عزیزو، بائبل مقدس ہمیں سکھاتی ہے کہ انسان جو ماں باپ سے پیدا ہوا ہے فطرتی طور پر خدا سے نفرت اور گناہ سے محبت کرتا ہے، اور یہ فطرت تب تک تبدیل نہیں ہوتی جب تک کہ خدا کا پاک روح انسان کو نئے سرے سے پیدا نہ کرے اور انسان خدا کی روشنی کو دیکھے اور اس پر ایمان لائے۔ اور یہاں جس تاریکی کی بات ہو رہی ہے وہ اسرائیل کے اس چھوٹے سے علاقے تک محدود نہیں ہے، بلکہ پوری دنیا گناہ کی وجہ سے اس تاریکی کی لپیٹ میں ہے۔ یسوع مسیح کی انجیل کی منادی آج بھی پوری دنیا میں کی جاتی ہے، لیکن سوال یہاں پر یہ ہے کہ کیا اس منادی کے سننے کے بعد پوری دنیا یسوع مسیح پر ایمان لے آتی ہے؟ ہم جانتے ہیں کہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ دنیا تاریکی میں ہے اور اس تاریکی کو روشنی سے زیادہ پسند کرتی ہے۔ جیسے بائبل مقدس ہمیں سکھاتی ہے کہ نور دنیا میں آیا مگر آدمیوں نے تاریکی کو نور سے زیادہ پسند کیا کیونکہ ان کے کام برے تھے۔ یعنی یسوع مسیح اس دنیا میں نور بن کر آئے اور لوگوں نے یسوع مسیح کو کی نسبت اپنے گناہوں کو زیادہ پسند کیا، کیونکہ وہ گناہ کے فرزند تھے اور فطرتی طور پر خدا کے دشمن اور گناہ کے دوست تھے۔ یہ وہی فطرت تھی جو باغ عدن میں آدم اور حوا کے پھل کھانے کے سبب سے آدم اور حوا میں آئی، کہ جو محبت آدم اور حوا کے اندر خدا کے لیے تھی اور جو نفرت آدم اور حوا کے اندر گناہ کے لیے تھی، اس پھل کو کھانے سے، نافرمانی کرنے کے سبب سے، شیطان سے ورگلائے جانے کے بعد یہ محبت جو گناہ کے لیے نفرت تھی اب محبت میں بدل گئی، اور وہ محبت جو خدا کے لیے تھی اب وہ نفرت میں بدل گئی۔ یعنی اب جو نیچرل جو فطرتی انسان تھا اس کے دل میں خدا کے لیے نفرت تھی اور گناہ کے لیے محبت تھی، اور یہ سب کچھ گناہ کے سبب سے ہوا۔ میرے عزیزو، ہم سب جو مسیح یسوع پر ایمان رکھتے ہیں، ایک وقت تھا جب ہم تاریکی میں پیدا ہوئے اور گناہوں کی وجہ سے تاریکی کو پسند کرتے تھے اور زندہ خدا سے نفرت کرتے تھے، ہماری اپنی ایک نیچرل ٹینڈنسی، ایک نیچرل فطرت کی وجہ سے۔ مگر یہ خدا کا پاک روح تھا جس نے ہمارے دلوں کو بدلا اور ہماری آنکھیں کھولی، اور ہم نے اپنے گناہوں کی گندگی خداوند کی روشنی کے وسیلہ سے دیکھی، اور پاک روح کے وسیلہ سے نئے سرے سے پیدا ہوتے ہوئے اپنے گناہوں سے توبہ کی اور یسوع مسیح پر ایمان لائے اور نجات پائی۔ اور یہ توبہ کرنے کا عمل اور یسوع مسیح پر ایمان لانے کا عمل بھی ہمیں خداوند کے پاک روح کے وسیلہ سے میسر ہوا۔ اور یہ جو ایمان ہم یسوع مسیح پر لاتے ہیں یہ ہماری اپنی طرف سے نہیں ہے، بلکہ یہ خداوند باپ کی طرف سے ہمیں دیا گیا تحفہ ہے تاکہ ہم نجات پائیں۔ اور یہ بالکل ویسے ہی ہوا جیسا خداوند کے بندہ حزقیل نے پیشن گوئی کی تھی۔ حزقیل 36 باب اس کی 26 اور 27 آیت میں اگر ہم خداوند کا کلام پڑھیں تو اس میں کچھ یوں لکھا ہے، 36 باب حزقیل اس کی 26 اور 27 آیت میں، اور میں تم کو نیا دل بخشوں گا اور نئی روح تمہارے باطن میں ڈالوں گا، اور تمہارے جسم میں سے سنگین دل کو نکال ڈالوں گا اور گوشتین دل تم کو عنایت کروں گا، اور میں اپنی روح تمہارے باطن میں ڈالوں گا اور تم سے اپنے آئین کی پیروی کرواؤں گا، اور تم میرے احکام پر عمل کرو گے اور ان کو بجا لاؤ گے۔ خداوند کا کلام بڑا واضح طور پر یہ بیان کر رہا ہے کہ کسی انسان کے سبب سے نہیں، ہماری اپنی حکمت کے سبب سے نہیں، ہماری اپنی انٹیلیجنس کی وجہ سے نہیں، ہمارے اپنے اچھے کاموں کے سبب سے نہیں، بلکہ خداوند کے صرف اور صرف فضل کے وسیلہ سے خدا نے ہمیں نئے سرے سے پیدا کیا، خدا نے ہمیں نیا دل بخشا، خدا نے ہمیں ایمان جیسا تحفہ دیا تاکہ ہم یسوع مسیح پر ایمان لائیں اور زندگی پائیں۔ لہٰذا یسوع مسیح دنیا میں روشنی بن کر آیا، جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ یہ روشنی صرف اسرائیل کے اس خاص حصے گلیل تک نہیں چمکی، بلکہ پوری دنیا میں اس روشنی کی چمک گئی اور پوری دنیا نے اسے ناپسند کیا کیونکہ ان کے کام گناہ آلودہ تھے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے آپ اپنے کمرے میں لائٹ بند کر کے سو رہے ہیں اور اچانک کوئی کمرے میں داخل ہو لائٹ جلا دے،
اور آپ کو وہ لائٹ، وہ روشنی انتہائی ناپسندیدہ لگے، کیونکہ آپ پر نیند کی خماری ہوتی ہے، اور یہ روشنی آپ کی نیند کی خماری میں آپ کو ڈسٹرب کرتی ہے، پریشان کرتی ہے۔ بالکل اسی طرح دنیا پر گناہوں کی خماری تھی، اور جب یسوع مسیح کی انجیل روشنی کی طرح چمکتی ہے تو لوگوں کو اس روشنی سے زیادہ اپنے گناہوں کی خماری عزیز ہوتی ہے، کیونکہ یہ روشنی ان کے گناہوں کو ظاہر کرتی ہے۔ اور یہ وہ موقع ہوتا ہے میرے عزیزو جب انسان کو عاجز اور حلیم ہونے کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے گناہوں کا اقرار کرے اور یسوع مسیح پر ایمان لائے تاکہ وہ نجات پا سکے۔ یہ وہ موقع ہوتا ہے کہ جب خدا کا کلام، خدا کی انجیل آپ کے گناہوں کو ظاہر کرتی ہے کہ آپ ایک گناہ گار انسان ہو، آپ اپنی مرضی سے، اپنے کاموں کے وسیلہ سے، اپنی راست بازی کے وسیلہ سے نجات نہیں پا سکتے۔ آپ کو یسوع مسیح کی راست بازی کی ضرورت ہے، یسوع مسیح کے کاموں کی ضرورت ہے، اور یسوع مسیح کی ضرورت ہے اپنی نجات کے لیے۔ اگر آپ یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں تو نجات پاتے ہیں، اگر آپ یسوع مسیح پر ایمان نہیں لاتے تو آپ پر سزا کا حکم ہو چکا ہے۔ لیکن یہاں پر ہم جانتے ہیں کہ بہت سے انجیل کی خوشخبری سننے کے باوجود اپنے دلوں کو سخت کرتے ہیں، اور اسی روشنی سے جو ان کے گناہوں کو ظاہر کرتی ہے اس سے اس قدر نفرت کرتے ہیں کہ اسے سننا بھی آگے پسند نہیں کرتے۔ اور خدا نے بھی پھر ایسے لوگوں کو ان کے گناہوں میں چھوڑ دیا، اور شیطان نے ان کی عقلوں کو خوب بند کیا کہ وہ سن ہو کر ہر قسم کے شہوت پرستی اور ہر قسم کے گناہ کو حرص سے کرے، اور نہ صرف گناہوں کو حرص سے کریں بلکہ ان گناہوں پر فخر بھی کریں، اور ایک دوسرے کو بڑے فخر سے ان گناہوں کے بارے میں بتائیں۔ آگے اگر ہم 17ویں آیت دوبارہ غور پر کریں، 17ویں آیت میں کچھ یوں لکھا ہے، اس وقت سے یسوع نے منادی کرنا اور یہ کہنا شروع کیا کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ اس وقت یسوع نے یہ منادی شروع کر دی کہ سب توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک ہے، اور یہ وہ منادی ہے جو آج بھی ویسے ہی قائم ہے جیسے یسوع مسیح نے بیان کی تھی۔ آج جن کے کان ہوں وہ سنیں کہ خداوند کا روح کلیسیا سے کیا فرماتا ہے۔ خداوند کا روح ہمیں فرماتا ہے کہ اے سونے والے جاگ اور توبہ کر، کیونکہ خدا کا نور، کیونکہ مسیح کا نور، مسیح کی انجیل کا نور تجھ پر چمکا ہے، اور اگر تو خود کو عاجز نہیں کرتا تو باقیوں کی طرح تو بھی مارا جائے گا، کیونکہ آسمان کی بادشاہی بہت نزدیک ہے۔ لہٰذا اگر آج آپ تک خداوند کی آواز پہنچی ہے تو اپنے دلوں کو سخت مت کریں اور زندہ خدا کے پاس آئیں، کیونکہ وہی واحد نجات کا راستہ ہے، اور وہ واحد دنیا کے لیے روشنی ہے۔ اس کے بغیر کوئی بھی باپ کے پاس نہیں جا سکتا، وہی اکیلا جنت الفردوس کا راستہ ہے۔ آئیں ہم دعا کریں۔ خداوند قدوس ہم پر رحم کر، فضل اور کرم کر خداوند، تاکہ تیری انجیل کی اس منادی کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچا سکیں، اور تیرے وہ سارے لوگ جو خداوند تیرے چنے ہوئے ہیں تیری انجیل کی منادی کو سنتے ہوئے خود کو عاجز کریں اور تجھ پر ایمان لائیں اور نجات پائیں، تاکہ خداوند تیرا کلام جو ہمیشہ خداوند سچا، پاک اور کبھی بھی بے پھل نہیں آتا، اور تیرا نام خداوند ہر قوم، ہر زبان، ہر قبیلے اور ہر نسل میں خداوند برگزیدہ کہلائے، اور تیرا نام ہمیشہ قائم اور پاک مانا جائے۔ مسیح یسوع ناصری کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔